آپ قومی جماعت پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ ہیں۔ آپ نے اس ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا رسک کیوں لیا؟ اس سے تو پارٹی کی ساری عزت، وقار، مقبولیت چیلنج ہو گئی۔ 3 پوائنٹس تھے سوچ کے کہ جب یہ بائی الیکشن کا موقع آیا تو ہم نے پہلے تو یہ ڈسکس ہونا شروع ہوا کہ بھائی آئے کہ ہمیں اس پارٹی کو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور لینا چاہیے تو پھر کس کو لینا چاہیے۔ تو میری ہم سب کی آرگومنٹس یہ تھیں کہ جب یہ الیکشن، چونکہ مریم نواز صاحبہ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو پہلے دن ہی اناؤنس کر دیا تھا، ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، پھر پی ٹی آئی کی یہ سیٹ رہی تھی، تو ہم نے سوچا چونکہ ہماری بیس کراچی ہے اور یہ الیکشن پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور اس میں اگر پی ایس پی نہیں رہتی ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھئی پی ایس پی یہاں کی بیس اور یہاں پہ اس کا نام نہیں آ رہا۔ تو ہم نے کہا الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو، الیکشن کے دن ایک دن پہلے تک تو جو ہے وہ ہمیں ڈسکشن میں آنا چاہیے۔ اب جب الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ ہوا کہ بھائی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، تو پھر اٹ واز می کہ میں نے بولا بھائی میں جاؤں گا۔ اب سب ایوری بڈی واز شاکڈ، ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی کو تصور میں نہیں تھی یہ والی بات۔ 90% لوگوں کو یہ دھچکا لگا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی لیگیسی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو جائے گی تو ہم دوسروں کو تو برداشت کر لیں گے۔ میں نے کہا بھی اس فیئر کو نا میں کاؤنٹر کر لوں گا، میں کوئی جواب دے دوں گا قوم کو، قوم کی میموری بڑی شارٹ ہے، تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو جائے۔ لیکن میں نے سوچی بات کہ کچھ وار ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو بڑے اپنے سارے ویپن کے ساتھ جانا چاہیے نا، اپنے میکسیمم ویپن کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس علاقے میں سہیل بھائی میں نے درجنوں راتیں جا کر گزاری ہیں، میری فنگر ٹپس پر ہے یہ علاقہ، پانی میری فنگر ٹپس پر ہے، کچرا میری فنگر ٹپس پر ہے، سڑکیں میری فنگر ٹپس پر ہیں۔ میں کسی اور کو لے کر آتا تو مجھے اس کو بلدیہ ٹاؤن سمجھانا پڑتا، اور میں آج چونکہ 1.5 مہینے پونے 2 مہینے سے ہم یہ کیمپین اب ہو گئی 1.5 مہینے کی، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سے ڈیسیجن کرایا ہے سہیل بھائی، شکر ادا کرتا ہوں۔ 2018 میں بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک خاتون رہنما نے انتخابات میں حصہ لیا، وہ 6 نمبر پر رہیں۔ اب ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بار جیت جائیں گے؟ 2018 کے بعد تبدیلی آ گئی ایکچولی، یہ جو پی ٹی آئی کی تبدیلی آئی ہے، میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ 3 سالوں میں جو بھی پرفارمنس رہی ہے یہاں پہ، جو بھی موجودہ پارٹی تھی جنہوں نے سیٹ خالی کی ہے، ان کی جو پرفارمنس رہی ہے، اوور آل جو پرفارمنس رہی ہے، لوگوں کی ساری امیدیں جو ہے وہ بالکل متنفر ہو گئے ہیں، لوگ بالکل متنفر ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کی نااہلیوں نے ہمیں بڑا کمپلیمنٹ کیا ہے، اور ہمارے کام کی لیگیسی نے، ان دونوں چیزوں نے مل کر آج ہماری یہ پوزیشن پہ، تو یہ تبدیلی یہ والی ہے سہیل بھائی۔ آپ تو اس حلقے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس حلقے کی کون سی کمیونٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور کون سی کمیونٹی آپ کی زیادہ مخالفت کر رہی ہے؟ کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ اگر میں اردو بولنے والا مہاجر ہوں، جس طرح سے، اور مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے پنجابی ہونے پہ، پختون ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ فخر ہے مجھے لیکن میں اس نام پر سیاست نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں مہاجر نام پہ سیاست کروں گا تو میں مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن بن جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آج اگر کہوں کہ میں مہاجروں کا لیڈر ہوں تو لاکھوں پختون ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ لاکھوں پنجابیز رہ رہے ہیں، لاکھوں سندھی اور بلوچ رہ رہے ہیں۔ تو میں نے بجائے اس کے کہ ان کو اپنے اگینسٹ کھڑا کروں، میں نے ان کو گلے لگایا ہے، اس لیے کہ شہر میں اگر امن ہوگا تو سب کو روٹی ملے گی، سب کو روزگار ملے گا، سب کو تعلیم ملے گی۔ آج اس شہر کی جو اس حلقے کی ڈائنامکس ہے، 30% یہاں پر پختون رہتا ہے، 30% یہاں پر پنجابیز رہتے ہیں، ہزارے وال رہتے ہیں، اور 30% یہاں پر جو اردو اسپیکنگ رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو منی پاکستان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہمارے لیے کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے، ہم مہاجر علاقے میں بھی جا رہے ہیں، ہمارے پاس پختون علاقوں میں بھی ایکسیس ہے، ہم جو ہے پنجابیز کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور سارے جگہوں کے ورکرز اور سپورٹرز اللہ کا شکر ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کی سابقہ جماعت ایم کیو ایم اس حلقے میں کہاں کھڑی ہے؟ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ ہے مہاجر نام کے سیاست کر رہے ہیں، مہاجر نام پر وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ جو مہاجر فیکٹر جس کو ایڈریس کرتے تھے، اور 4 سال کی ان کی جو کارکردگی رہی ہے نظامت کی، اس ایریا میں بھی ان کا چیئرمین تھا، اس کا ٹاؤن ناظم تھا، ان کا ایم پی اے تھا یہاں پہ، اور جو علاقے کا حشر ہے، تو وہ مجھے، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ہمیں جانتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان سرزمین پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے تو پھر وہ اپوزیشن اتحاد میں کیوں نہیں ہے؟ اگر حکومت کی جماعت ہے تو حکومت کی حمایت کیوں نہیں کرتی؟ یہ پی ڈی ایم بنی ہے سہیل بھائی، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، فضل الرحمان صاحب، اے این پی وغیرہ اور ساری پارٹیاں۔ اب بلاول بھٹو صاحب پی ڈی ایم کے جلسہ کر کے تقریر کر رہے ہیں انقلاب لانے کی، اور غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں جو 13 سالوں سے وکٹم ہوں، وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کا وکٹم ہوں، تو وہ انقلاب کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟
تو چونکہ جو سندھ کی پیپلز پارٹی ہے اور ان کی حکمرانی ہے یہاں پہ، اور وہی اپوزیشن جماعت کی پی ڈی ایم بنا رہے ہیں، اس لیے میں اس سٹیج پہ جا کر نہیں کھڑا ہوا۔ اگر آپ NA 249 سے جیت گئے تو یہاں کیا تبدیلی لائیں گے، کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آواز، جہاں پر حکمران بیٹھ کر فیصلہ سازی کرتے ہیں، وہاں پر اگر میں ایک MNA بن کر اس جگہ پہ پہنچا، اس پارلیمنٹ میں پہنچا، تو میں حکمرانوں کی انٹینشن کو کوسچن نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو اس کو اپنے صحیح مسائل بتائیں اور مسائل کا حل بھی تجویز کریں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کو وہ ساری طاقت، وہ ساری سمجھ دی ہے، اور اس دور سے گزارا ہے کہ جہاں پہ آج ہمیں مسائل بھی پتہ ہیں اور ہمیں اس کا حل بھی پتہ ہے۔ اگر کوئی منافق نہیں ہوگا تو میری بات ضرور مانے گا۔